رب تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا، قسم ہے اگر تم میرے انعامات کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور تمہیں نعمتوں میں اضافہ تھا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا انشکر لی، کہ اے میرے بندے میرا شکر کر۔ اور شکر ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، جس طرح علماء کرام نے شکر کی تعریف بیان کی۔ علماء فرماتے ہیں شکر کی تعریف یہ ہے کہ فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما، انعام کرنے والے کے انعام کر دینے کے بدلے میں ایسے فعل کی ادائیگی جو دلالت کرے کہ یہ بندہ اپنے انعام کرنے والے کے انعام کو حاصل کرنے کے بعد اس کا بدلہ چکانے کے لیے سعی کر رہا، کہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے انعام کرنے والے کے انعام کے بدلے میں کچھ میں بھی کروں، لیکن چونکہ خالق اور مالک بدلے کا محتاج نہیں، ہمارا رب وحدہ لا شریک لہ، وہ محتاج نہیں، بندے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت غنی ہے، بندے محتاج ہیں، لیکن ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ فعل کریں گے، وہ فعل بدلہ نہیں ہوگا، وہ شکرانہ نعمت ہوگا۔ تو بندگان خدا آج کے دن اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر شکر ادا کر رہے ہیں، اور شکر ادا کرتے ہیں رب تعالیٰ کا ذکر کر، اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف ہو کر اسے مزید خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب ہمارا مالک راضی ہو جائے تو پھر ہماری ساری مرادیں پوری ہو جائیں، سب مشکلات ختم ہو جائیں، حاجات ساری پوری ہو جائیں، ضرورتیں ساری کی ساری ہمیں مل جائیں، کب؟ جب ہمارا مالک ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، ضرور کامیاب ہوا کون؟ من تزکا، جس نے اپنے نفس کو ذات کو پاک کر لیا، تزکیہ نفس جس نے کر لیا وہ ضرور کامیاب ہوا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کا ذکر جس نے کیا اور جس نے نماز پڑھی۔ مفسرین کرام ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ خدا وحدہ لا شریک لہ جس نے ہمیں قرآن دیا، جس نے ہمیں ایمان دیا، جس نے ہمیں ایقان دیا، جس رب نے ہمیں سب معاملات کی توفیق بخشی کہ ہم عبادات کے اندر مصروف رہے، اس وحدہ لا شریک لہ نے اپنے بندوں کی صفت کو بیان کیا اور ان کی کامیابیوں کے راز کیا ہیں، کامیابیوں کی کنجیاں ان کے لیے کیا ہے، وہ بیان کر دی۔ فرمایا تم اپنے طور پر کامیابی کا معیار مقرر نہیں کر سکتے، انسانوں کی مختلف ان کی سوچیں ہو سکتی ہیں، ان کے تفکرات الگ الگ ہو سکتے ہیں، تو ہر ایک انسان کی سوچ بچار کا جو نتیجہ ہے وہ مختلف نکل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود تعین کیا اس بات کا کہ وحدہ لا شریک لہ جو تمہارا خالق اور مالک ہے وہ فرمائے گا کہ ایک انسان کامیاب انسان کیسا ہوگا۔
اپنے طور پر تو میں کہوں گا کہ اگر مجھے یہ مل جائے تو میری کامیابی ہے، وہ کہے گا مجھے یہ مل جائے تو میری کامیابی ہے۔ تو چونکہ سوچ بچار کا انداز الگ ہے، سوچنے کی صلاحیت الگ ہے، تو ظاہر بات ہے پھر ہر ایک کے تفکر اور سوچ بچار کا نتیجہ بھی الگ نکلے گا۔ اس لیے اپنے آپ نہ سوچو، آؤ وحدہ لا شریک لہ کا کلام سنو۔ رب تعالیٰ کس میں ہماری کامیابی فرماتا ہے؟ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ضرور کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں تزکیہ نفس کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر ایک چیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ذریعہ اور وسیلہ ہوا کرتی ہے، تو تزکیہ نفس کا ذریعہ اور وسیلہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے فرمایا قد افلح من تزکا۔ تو آؤ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضری پیش کرتے ہیں اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ آقا ہمارا رب جو فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، تو فرمائیے نا آقا تزکیہ نفس ہمیں کیسے حاصل ہو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر کسی ایک کلام کے اندر نہیں، کسی ایک حدیث کے اندر نہیں، کئی مقامات پر مختلف انداز اپنا کر ترغیب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا اپنے آپ کو پاک کرنا، تزکیہ نفس کرنا، تو وہ نفس امارہ کی دشمنی کرنے سے حاصل ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا یا داؤد عادی نفسا کا، عادی نفسا کا، عادی نفسا کا، جو وحی ان پر نازل کی گئی تھی اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کو حقیقت حال سے روشناس کرانے کے لیے ارشاد فرما دیا۔ فرمایا پیغمبر داؤد علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا تاکیدی انداز میں 3 دفعہ اے میرے داؤد نبی اپنے نفس کے ساتھ دشمنی کرو، عادی نفسا کا، اپنے نفس کے ساتھ دشمنی کرو، اپنے نفس کے ساتھ دشمنی کرو۔ فَإِنَّ مَحَبَّتِي فِي عَدَاوَتِهَا، کیونکہ اگر اے داؤد تو چاہتا ہے رب کی محبت مجھے مل جائے تو وہ اس وقت تک نہیں مل پائے گی جب تک کہ تو اپنے نفس کے ساتھ دشمنی نہ کر۔ اب انسانی نفس کا تقاضا ہوتا ہے میں سیر ہو کر کھا لوں، مجھے پانی اچھا پلایا جائے، میں پیوں سیر ہو کر، کھاؤں اچھا کھانا، اچھا پہنوں، اچھا گھر ہو، فلاں چیزیں اچھی، یہ انسانی نفس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب پیغمبر داؤد علیہ السلام کو چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا عادی نفسا کا، عادی نفسا کا، عادی نفسا کا، فَإِنَّ مَحَبَّتِي فِي عَدَاوَتِهَا، اگر چاہتا ہے کہ رب کی محبت حاصل ہو جائے نہیں ہو پائے گی جب تک کہ نفس کے ساتھ دشمنی نہ کر لے۔ اب انہوں نے دشمنی کیسے کی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب جب روزہ مسلسل رکھا نا تو نفس انسانی اس کا عادی ہو گئی، انہیں تو تکلیف ہی نہ مشقت نہ ہوئی، عادی ہو گئے، عادت پڑ گئی روزہ رکھنے کی، محسوس ہی نہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ اب داؤد علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میرا نفس تو عادی ہو چکا ہے، بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ تو دشمنی کامل نہیں ہو پا رہی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک دن روزہ رکھنا شروع کر دیا، دوسرے دن افطار کرنا شروع کر دیا۔ اب نفس کی خواہش ایک دن پوری ہوتی ہے، دوسرے دن اسے خواہش ہوتی لیکن نہیں ملتا، تو اب جب اس انداز میں رگڑا نفس انسانی کو لگا، ایک دن کھانا پینا، دوسرے دن روزہ رکھنا،
اب اس سے کیا ہوا، طبیعت عادی نہ ہوئی اور بھوک اور پیاس کی شدت جو ہے نفس کو محسوس ہوتی رہی، اور نفس انسانی جو تھا مکمل طور پر اس کے ساتھ دشمنی کی صورت یہ آئی کہ حضرت داؤد نبی نے علیہ السلام نے ایک دن روزہ رکھ کر، ایک دن افطار کر کے اپنے نفس کو اس طرح رگڑے لگائے اور اس طرح اس کے ساتھ دشمنی کی کہ خود محسوس کیا کہ اب نفس کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے، اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، نہ اسے عادی بنایا گیا ہے، نہ اسے کھانا کھلایا گیا۔ اب یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ، اسے صوم داؤدی کہتے ہیں، اسے صوم داؤدی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا تھا روزہ رکھنے کا، تو وہ پھر ہمیشہ اسی طرح روزہ رکھتے رہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا دشمنی کرو اپنے نفس کے ساتھ، تو انہوں نے یہی انداز اپنایا اور اس کو پسند کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے بھی صوم داؤدی کو پسند کیا تھا۔ یعنی فرائض جو روزے ہیں، فرضی روزے ہیں، ان سے ہٹ کر کے اگر کوئی نفس کے امارہ کی سختی کے لیے، اسے اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے، اپنا مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے اگر کوئی روزہ رکھے، تو سب سے بہترین صورت روزے کی یہ ہے کہ وہ صوم داؤدی رکھے، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کی صورت۔ اب یہ ہے کہ تزکیہ نفس اس سے حاصل ہوتا ہے روزے سے، اور اطاعت انسان کا نفس کرتا ہے روزے کے ذریعے۔ ایک حدیث پاک میں اس کی وضاحت حضور علیہ السلام نے یوں بھی فرمائی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور انسانی نفس کو بھی پیدا کیا۔ انسانی نفس کو پیدا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، بتا میں کون ہوں، تو کون؟ تو چونکہ وہ نفس تھا، اس کے اندر ایک تکبر، تعلی اور ایک اس طرح کی چیز ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کا جواب یہ آیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس انسانی نے جواب دیا، میں ہوں اور تو ہے۔ اب یہ تو ایک ایسا جواب تھا کہ اگر کسی دنیاوی بادشاہ کے سامنے کوئی اگر رعایا میں سے یہ جواب دے تو سخت گستاخی سے تصور کیا جائے اور اس کا سر قلم کر دیا جائے، اور وہ تو بادشاہ مطلق ہے، خالق اور مالک ہے، اس کے سامنے انسانی نفس کا یہ جواب، اب سزا کا استحقاق تھا اس کا۔ اللہ رب العزت نے اسے 100 سال جہنم کی آگ کا عذاب دیا۔ کتنا؟ 100 سال جہنم کی آگ کا عذاب دیا۔ اب جب 100 سال جہنم کی آگ کا عذاب نفس انسانی کو حاصل ہوا، اس عذاب سے باہر نکالنے کے بعد پھر وہی سوال کیا گیا، بتا تو کون ہے، میں کون؟ تو نفس انسانی نے وہی جواب دیا، میں ہوں، تو ہے۔ یعنی جہنم کی سختیاں بھی اس کے اوپر اتنی گراں نہیں ہو رہی ہیں کہ اسے کنٹرول میں لایا۔ پھر اللہ رب العزت نے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے بھوک اور پیاس کا عذاب 100 سال دیا، اور اس 100 سال کے عذاب کے بعد پھر فرمایا، بتا میں کون ہوں، تو کون ہے؟ اس وقت جا کر نفس انسانی، چونکہ بھوک اور پیاس کا عذاب اسے دیا گیا تھا اور اس سے اس کی اصلاح کی گئی تھی اور اس سے مطلوبہ جواب کو حاصل کیا گیا تھا، اس وقت جا کر کے انسانی نفس نے اطاعت کا اظہار کیا اور یہ کہہ دیا کہ تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں۔ اب یہ بتانا کیوں کر مقصود تھا، حضور علیہ السلام نے یہ اپنی امت کے افراد کو کیوں کر ارشاد فرما دیا؟ فرمایا، رب فرماتا ہے کامیابی نفس کو پاک کر لینے میں ہے، اور نفس کی پاکی اس وقت تک حاصل نہ ہو پائے گی جب تک وہ انسان کی اطاعت نہ کرے، اور انسان کی اطاعت وہ کب کرے گا؟ جب انسان اسے بھوک سے بھی دوچار کرے گا، پیاس سے بھی دوچار کرے گا۔ تو فلسفہ صوم یہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں روزے ہم پر فرض کیے ہیں، تو اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ فلسفہ صوم کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، تو یہی ہے فلسفہ صوم کہ نفس امارہ کو، نفس لوامہ
اور پھر نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف ڈھال دیا جائے۔ یہ مقصود ہے روزہ کے اندر۔ اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی وقت تک جب بندہ ریاضت نہیں کرتا، عبادت کے اندر اس طرح نہیں ڈٹ جاتا جس طرح کے روزہ رکھنے والے ڈٹ جاتے ہیں، جتنی مرضی گرمی ہو، کیا بگاڑ لے گی ہماری؟ زیادہ سے زیادہ جان نکلے گی تو کیا ہوگا؟ جس نے جان دی ہے اسی کے تو حوالے کر رہے ہیں، اور جب تک وہ نہ نکالے تو ہماری جان گرمی کیسے نکال سکے؟ جس نے ہمارے بدن میں جان ڈالی، تو کیا کسی موسمی اثرات کی وجہ سے یہ جان آئی؟ کیا یہ حوادثات زمانہ کا معاملہ ہے کہ ہمارے بدن میں جان آ گئی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ روز ازل سے ہر چیز طے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بدن کے تار تار بھی جڑی ہے، جسم کے اندر رواں خون کا قطرہ قطرہ جو دوڑ رہا ہے، اور ہمارے رگو پے میں سمائی یہ جو ہماری روح ہے، اور یہ روح کی ساری حرکات و سکنات اور تقاضے، یہ سب ہمارے مالک کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ تو جب سب اس کی تخلیق سے ہے، اس کے پیدا کرنے سے ہے، تو موسمی اثرات ہمارے بدن سے جان نہیں نکال سکتی، بیماریاں ہماری جان نہیں لے سکتی۔ طے ہے یہ بات اچھی طرح اس بار اعتقاد اپنا جما لو۔ حقیقت یہی ہے، اعتقاد پختہ کرو رب تعالیٰ کی ذات پر، بیماریاں ہماری جان نہیں لے سکتی جب تک کہ وحدہ لا شریک لہ کا حکم نہ آ جائے، جب تک کہ اس کا فرمان جاری نہ ہو جائے، اور اس کی طرف سے طے کردہ وقت جب تک نہ آ جائے، ہمارے بدن سے جان نہیں نکل سکتی۔ تو ایک بندہ مومن جب یہ یقین کر لیتا ہے تو پھر جتنی مرضی گرمی ہو، جیسا مرضی کاروبار ہو، جس طرح کی مرضی صدائے دو۔ ہم نے بزرگوں کے سے ان کی زبانوں سے یہ سنا ہے کہ بیلوں کے ذریعے، اونٹنیوں کے ذریعے اور اس طرح کے جانور بڑوں کے ذریعے ہم گندم کی فصل کی گہائی کیا کرتے تھے، کٹائی کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، مشینری نہ تھی، اور اتنی سخت گرمی کے ایام میں بھی روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ انسان ہی ہے نا وہ، تو اگر وہ اتنا کچھ برداشت کر سکتے ہیں تو اس سے بات بالکل واضح ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار تو کرے، پھر رب تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے، پھر اس کی طرف سے امداد آتی ہے۔ انسان کا کام اپنے آپ کو تیار کرنا۔ مسلمان کا تو پھر ایمان ہی یہ ہوتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہوں۔ علامہ اقبال نے ایسے تو نہیں نا کہہ دیا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ بابا ہی سرکار بھی شعر پڑھا کرتے تھے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ مسلمان کس چیز کے ساتھ مسلمان ہے؟ ایک آدمی آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ، وہ پوچھتا اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام اسلام کی تشریح فرماتے ہیں، 5 رکن اسلام کے اسے ارشاد فرماتے ہیں۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمدًا عبدہ و رسول و اقام الصلاۃ ایتاء الزکوٰۃ۔ حضور علیہ السلام نے اسلام کی تشریح جب اس انداز میں فرمائی، 5 رکن اسلام کے بتا دیے کہ شہادتین اسلام کا رکن ہے، نماز ادا کرنا اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کا رکن ہے، رمضان پاک کے روزے رکھنا اسلام کا رکن ہے، اور بالحج ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر طاقت رکھتا ہے وہاں تک پہنچنے کی تو رب کے گھر کا حج کرنا بھی فرض ہے۔ اب یہ چیزیں بتائی دی حضور علیہ السلام، اس مجلس سے وہ اٹھا، یہ سبق لے کر درس لے کر جانے لگا۔ فلما ولا مدبرا، حدیث کے لفظ، جب وہ جانے لگا تو ایک جملہ اس نے بولا، واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ شیئا، اللہ کی قسم
یہ جو اللہ کے حبیب نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، میں ان میں سے کوئی ایک شے زائد بھی ان پر نہیں کروں گا اور ان میں سے کم بھی ایک شے نہیں کروں گا۔ قسم اٹھائے دی تھی اس نے جاتے وقت، اور اس کا وہ قسمیہ جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچا کہ میرا ایک غلام جا رہا ہے اور قسم اٹھا کر جا رہا ہے کہ یہ جو اسلام کے 5 رکن ہیں ان پر میں چھٹا زائد بھی نہیں کروں گا اور ان میں سے 4 بھی نہیں کروں گا۔ بس جب یہ قسمیہ جملہ حضور علیہ السلام آپ کی قوت سماعت کے ساتھ ٹکرایا نا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جملہ ارشاد کیا، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے لائق۔ غور کیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا یہ جملہ سماعت فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اراد منکم ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا، جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی کی زیارت چلتے پھرتے کی کر لے، یہ جو میرے ساتھ قسم اٹھا کے وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ آقا میں یہ 5 چیزیں ضرور ادا کروں گا، میں 4 بھی نہیں ہونے دوں گا، 6 بھی زائد نہیں کروں گا، تو فرمایا جو چاہتا ہے چلتے پھرتے جنتی کی زیارت کرے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اسی کی زیارت کرے، یہ جو جا رہا ہے اس کی زیارت کرے۔ اسلام کے یہ رکن ہیں، ان کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ روزے کے بغیر اسلام کیا؟ اگر حج کا کوئی انکاری نعوذ باللہ تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا۔ حج فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن مصیبت کی بات آج یہ ہے کہ ہم سے طلاقوں کے مسئلے تو لوگ پوچھتے ہیں، لیکن انسان اپنی عورت کو فارغ کرنا چاہے کر سکتا ہے، جائز اگر صورت ہو، اس کے پیچھے کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ تو نکاح فرض نہیں ہے، نکاح سنت ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو فرض ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ادھر تو بڑے زور شور کے ساتھ تیاریاں ہوتی ہیں، شادیوں کی تیاریاں دیکھ لو کتنی دھوم دھام سے ہوتی ہیں، اہتمام کتنے بڑے ہوتے ہیں، فضول خرچیاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو فرائض ہے ان کی ادائیگی کے لیے کوئی اہتمام ہی نظر نہ آئے تو کیسی بات ہوگی؟ یعنی آج کا دن یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ اللہ جو ہم پر اتنا انعام فرمانے والا ہے، پتہ ہے کتنا انعام ہے؟ آؤ سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان پاک کا آغاز ہوتے ہی رمضان پاک کی ہر ایک گھڑی میں رب تعالیٰ 6 لاکھ انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا فی کل ساعت من شہر رمضان۔ اللہ رب العزت ہر ایک گھڑی ایک پہر کو بھی کہتے ہیں، اور ایک گھڑی آج کی جدید لغت کے اندر 1 گھنٹے کو بھی کہا ہے، ہر ایک ساعت کے اندر 6 لاکھ لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے رمضان پاک کے اندر۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور سنو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب پھر پہلا جمعہ آتا ہے رمضان کا، تو پہلی ساعت سے لے کر جمعہ تک جتنے معاف ہو چکے ہیں، اکیلے جمعے والے دن اتنے بندوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، آزادیاں ملتی رہتی ہیں۔ پھر جب لیلۃ القدر آتی ہے تو پہلی ساعت سے لے کر جمعے تک، جمعے سے اگلے جمعے تک، اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک، لیلۃ القدر تک جتنی بھی ساعات کے اندر جتنے بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے گئے ہیں، حضور فرماتے ہیں ایک لیلۃ القدر کی رات میں اتنوں کو آزاد کیا، حتیٰ کہ آخری رات آتی ہے رمضان پاک، یہ جو بیت گئی ہے رمضان پاک کی آخری رات، پچھلی رات، اس رات میں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور سنو، جب بندگان خدا ملت اسلامیہ کے افراد شکرانہ نعمت ادا کرنے کے لیے گلیوں اور بازاروں میں سے گزرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں دیتے ہوئے آتے ہیں، اور اللہ کے گھروں میں آ کر اپنی جھولیوں کو پھیلا دیتے ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں، اگر کوئی مزدور
اپنی مزدوری کرنے سے فارغ ہو جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے کس لیے آتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ اجرت مانگنے کے لیے، اپنا معاوضہ لینے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ذرا زمین کی طرف دیکھو، میرے وہ بندے جنہوں نے میرے فریضے کو ادا کر دیا ہے تو وہ بھی تو میرے گھروں میں آ کر جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر کیا حکم ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان پاک کی ساعات کے اندر جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دی گئی ہے، اور پھر ہر جمعہ تک، اور پھر آگے شب قدر تک، اور پھر رمضان پاک کی باقی ماندہ ساعات کے اندر جتنے لوگوں کی بخشش ہو چکی ہے، فرمایا عید والے دن، عید والے اکیلے دن اول ساعت سے لے کر آخر تک جتنے معاف ہو چکے ہیں، رب تعالیٰ اکیلے عید والے دن اتنے لوگوں کو معاف فرما۔ تو یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے پر ملتا ہے۔ تزکیہ نفس روزہ کی صورت میں، کر لینے کی صورت میں، اور پھر اللہ رب العزت کے نام کا ذکر کرنا۔ تزکیہ نفس روزے سے حاصل ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، اور پھر عید والے دن ہم رب کے نام کا ذکر کرتے آتے ہیں۔ اور مصنون صورت یہ ہے کہ جس راہ سے آیا جائے اس راہ سے واپس نہ جایا جائے، رستہ بدلا جائے۔ اس میں کئی راز ہیں۔ ایک تو علماء نے یہ وجہ بتائی ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا بندہ جس راہ سے گزرتا ہے وہ راہ قیامت والے دن اس کے حق میں گواہیاں دے گا، عرض کرے گا رب تعالیٰ کے حضور کے مولا یہ بندہ یہ جہنم کا مستحق نہیں، یہ تو گلیوں بازاروں میں جب چلتا تھا تو تیرا ذکر کیا کرتا۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام شفیق امت پر مہربان ہے، رحیم کریم آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے چاہتے ہیں کہ میری امت کے افراد کے لیے گواہیاں دینے والے جو ہے نا وہ پتھر کنکر، گلیوں کی دیواریں اور یہ چیزیں در و دیوار یہ کثرت سے گویا قیامت کے روز جب امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا ایک ایک فرد رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو تو اطراف و اکناف سے یہ صدائیں آ رہی ہوں، مولا اس کی بخشش کر دے یہ تیرا ذکر کرنے والا ہے، مولا اس کو معاف کر دے یہ تیرا ذکر کرنے والا ہے، ہمارے پاس سے گزرا تھا تیرا ذکر کر رہا تھا، ہم گواہیاں دیتے ہیں کہ یہ تیرا ذکر کرنے والا بندہ۔ رستہ بدلنے کی وجہ ثانی علماء نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے، عید کے لیے جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، تو ظاہر ہے اسے اپنے معاشرے کا اندازہ ہے، پتہ ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو سکتا ہے، تو یقیناً اس کے دل میں یہ بھی ہوگا کہ مبادا میرا گزر کسی فقیر کے پاس ہے، اور فقیر جو ہے وہ اللہ کے نام پر مجھ سے کچھ مانگے تو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب جب وہ ایک رستے سے آ رہا ہے، کچھ فقراء کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا ہے تو اس نے ان کی امداد کر دی ہے، جب رستہ بدلے گا تو نئے فقیر ملنے کا جو ہے نا وہ ذہن کے اندر خیال آ سکتا ہے۔ تو ایک انسان جس کو اللہ رب العزت نے غنی کیا ہے، اللہ رب العزت نے اسے مال دیا ہے، اگر وہ یہ نیت ہی کر لے کہ میرے دیے ہوئے پیسے سے اگر کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو پھر اس نیت سے یہ ثواب شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار تو نیات پر ہوا کرتا ہے۔ اب اگر فقراء ملیں تو پھر وہ کثرت تعداد فقراء کی پا کر ان کو صدقہ خیرات کے اندر کثرت پاتا ہے۔ اور سنو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ترد البلا وتزید فی العمر، کہ یہ صدقہ کرنا جو ہے ہمیں تو یہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بلاؤں وباؤں مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، عمر کے اندر اضافے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ میسج بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، میری طرف بھی آیا کہ ویکسین لگواؤ جناب، 60 سال کے اوپر جو انہیں فری لگ رہی ہے، تو وہ کس لیے لگا رہے ہیں کہ وبا ٹلے، بیماری دور ہو۔
اس کے بارے میں تو حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا نا کہ یہ لگواؤ گے تو بیماریاں اور وبائیں مرضیں تمہاری دور ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں صدقہ دیا کرو تاکہ آنے والی وباؤں بلاؤں مصیبتوں تنگیوں تکالیف اور شدائد سے اپنے آپ کو بچا لو۔ الصدقہ ترد البلاء، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنا جو ہے وہ بلا کو ڈالتا ہے، مصیبت کو وہ چیز ڈالتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وجہ ثانی رستہ بدلنے کی یہ ہے، تو کوئی بیوہ مل سکتی ہے، کوئی یتیم مل سکتا ہے، کوئی غریب مل سکتا ہے، کوئی ضرورت مند مل سکتا ہے، کوئی حاجت مند مل سکتا ہے، نادار مل سکتا ہے، تو میں اس کے امداد کرنے کے لیے کچھ اگر صرف کر لوں تو میرے لیے اعزاز ہوگا۔ پتہ ہے حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جب تم کسی غریب کو دیتے ہو نا، محتاج کو، تو یہ نہ سمجھو کہ ہم اس کے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ہاتھ پر رب کا ہاتھ ہے، تمہارا دیا ہوا اس کے ہاتھ میں تمہیں نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں دیا ہوا وہ عند اللہ وہ جمع ہو رہا، اکٹھا ہو رہا ہے۔ تو فقیر کے ہاتھ کے اوپر رب کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے دھتکارنے کی کوشش نہ کی جائے، اسے جھڑکنے کی کوشش نہ کی جائے، برا بھلا کہنے کی اسے کوشش نہ کی جائے، برا جانا نہ جائے، دل سے اسے برا نہ جانا جائے، بلکہ خوش ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب لوگ صدقہ خیرات کا مال لے کر پھرتے ہوں گے لیکن کوئی لینے والا نظر ہی نہیں آئے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جب تم لے کر نکلو تو جسے دے رہے ہو وہ کہے بھائی کل اگر مجھے دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن آج تو میں خود کفیل ہوں، میں یہ صدقہ نہیں لے سکتا، لے جاؤ اپنے، پھر کیا بنے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نا تو پھر اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کے ثواب اور اجر کو اس طرح بڑھایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح شوق سے محبت سے تم میں سے کوئی ایک اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے کہ یہ بڑا ہو جائے گا کل کو میرے لیے نفع کا سبب بنے گا، تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت اس صدقے کو اس طرح پالتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے۔ اور پھر وہ قیامت کے روز جب اس کا آمنا سامنا اس صدقہ کیے ہوئے مال کے ساتھ ہوگا تو اس کا اجر و ثواب پتہ ہے اسے کیسے نظر آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اسے احد پہاڑ جتنا بڑا کیا، جیسے اس نے احد پہاڑ جتنا خرچہ کیا ہو، حالانکہ اس نے ہو سکتا ہے ایک کھجوری راہ خدا میں دی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، ضرور کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر، اور پاکیزگی یہ نفس جو ہے وہ روزے سے حاصل ہے، روزہ رکھنے سے حاصل ہے، اطاعت کرتا ہے نفس امارہ۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، بس نماز پڑھی اس نے۔ تو فرمایا مفسرین کرام نے اس نماز سے مراد عید کی نماز ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں سنت کے مطابق اور رب تعالیٰ سے مانگیں کھول کر، اپنے مالک سے مانگیں، اس کی رضا مانگیں، اس کی عطا مانگیں، اس کی خوشنودی مانگیں۔ جب وہ ہم پر راضی ہو جائے گا نا تو پھر ہماری ساری ضرورتیں اپنے آپ ہی پوری ہو جائیں گی۔ اب ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد مختصر خطبہ ہوگا سنت کے مطابق انشاءاللہ۔ طریقہ سماعت فرما لیں آپ۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، بما 6 تکبیریں زائد ہونے کے، پیچھے امام کے مطرف خانہ کعبہ شریف کی، بندگی خدا کی اللہ۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ لے جانے ہوتے ہیں اور پھر چھوڑ دینے ہوتے ہیں، آخری دفعہ ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں، پھر قرات ہوتی ہے۔ دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد 3 تکبیریں زائد اسی طریقے پر، پھر رکوع کے لیے جانے کی تکبیر الگ ہوتی ہے۔ 3 تکبیریں بہرحال پہلی رکعت میں زائد ہوتی ہیں، 3 دوسری رکعت میں زائد ہوتی ہیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، شہری علاقوں میں واجب ہوتی ہے، گاؤں میں اسے نفلی طور پر پڑھا جاتا ہے، بما 6 تکبیریں زائد ہونے کے،
پیچھے امام کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کی، بندگی خدا کی اللہ اکبر۔ اس طریقے پر نیت بنا لینا، نماز کے بعد انشاءاللہ خطبہ اور دعا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔